مریم صاحبہ کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے یہ کیس ایک بنایا گیا. اب ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اپیل لے کے، لیکن وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہونا، کیونکہ یہ ایک بہت صحیح فیصلہ آیا ہے اور مریم نواز سے ان کو اب ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اب ٹکر کی آ گئی ہیں. عمران خان جو ہیں چھپتے پھریں گے ان سے. اندھا اعتماد کرتے تھے عمران خان پہ، لیکن انہوں نے ہماری اعتماد کو بہت ٹھیس پہنچائی. عمران خان وہ جن کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے ہیں وہ اب بالکل مختلف ہو گئے ہیں. سر فہرست تو ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی، انہوں نے بالکل نہ صرف ان کے دماغ کو کنٹرول کر لیا، ان کے موبائل بھی وہی کنٹرول کرتی ہیں اور جو باقی سارے لوگ ہیں وہ تو فالتو فنڈ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، NP نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، اس وقت یہ کم سے کم PDM کو مان لینا چاہیے کہ ان کے بس میں اب کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر جو PDM کی اتحادی حکومت ہے، نہ وہ فیصلے کرنے کا اختیار رکھتی ہے، نہ ان کی کابینہ کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، اور نہ ہی ان کے منسٹرز کسی فیصلے کا اختیار رکھتے ہیں. اور آج بھی اس ملک میں ہر فیصلے کا اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. آج بھی یہاں سیاہ و سفید کی مالک اسٹیبلشمنٹ ہے. کس کو لے آنا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کو رکھنا ہے، یہ سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے. ناظرین، میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ایک عرصے سے جاری ہے، اور جس طرح جو ہے وہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ اقتدار میں ایک ان کا فارمولہ طے کیا جائے ان کے شیئر کا. تو بھائی، شیئر کا فارمولہ طے کرنے والے آپ ہوتے کون ہو؟ اسٹیبلشمنٹ تو شروع سے ہی اقتدار میں ہے، اور وہ آپ کو اقتدار میں لے آتی ہے، اور آپ ہمیشہ مائنارٹی میں ہوتے ہو اور اسٹیبلشمنٹ اکثریت میں ہوتی ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کے کتنے MNAs ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے کتنے MPs ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں کہ MNAs کا جو ٹکٹ ہوتا ہے یا اس کی جو جیت ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کیونکہ حتمی جو منظوری آتی ہے، مطلب کس کینڈیڈیٹ کو ہروانا ہے، کس کو جتوانا ہے، کس کو کہاں سے کیا کرنا ہے، یہ سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ جو اقتدار کی ہما ہے وہ کس کے سر پہ بیٹھے گی. چاہے وہ عمران خان چاہے وہ نواز شریف ہو 2/3 میجارٹی لے کر آنے والا، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے عمران خان جیسی کمزور حکومت ہو، چاہے 1988 سے لے کر 1997 تک ہونے والے انتخابات میں وجود میں آنے والی کمزور حکومتیں ہوں، اور ان حکومتوں کے جو حکومتیں تھیں ان کو جس طرح استعمال کیا گیا، اور ان کو استعمال کر کے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایک کرپشن کے ایسے کیسز بنائے گئے کہ جو ابھی تک یہ جماعتیں بھگت رہی ہیں. حتیٰ کہ جنرل مشرف کے دور کے اختتام میں ایک NRO بھی ہوا، لیکن اس کے بعد ابھی بھی ایک NRO 2 بھی ہوا ہے. لیکن ابھی جو بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید NRO 2 ناکام ہو چکا ہے، اور اس NRO 2 کی ناکامی کا جو بنیادی سبب ہے وہ عمران خان اپنی مقبولیت کو سمجھتے ہیں، اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بہت بڑے طاقتور لیڈر ہیں. I am leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I am not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation. Legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. اور اس کے ساتھ پوری قوم ان کے پیچھے ہے، اور وہ مقبولیت کی انتہا کو ہیں، اور وہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ چاہیں
تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ملک میں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کسی درخت کا کوئی پتا بھی ہلتا ہے معاذ اللہ تو اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. ناظرین اس وقت جو NRO-2 تھا جس کا سب سے بڑا فائدہ اس سے پہلے والی جس طرح ویلاگ میں نے کہا ہے کہ عمران خان نے ہی لیا, اپنے ہی لوگوں کو پروٹیکٹ کیا, اپنی ہی اہلیہ کو پروٹیکٹ کیا, اپنی ہی اہلیہ کے سابقہ شوہر کو پروٹیکٹ کیا, اپنی ہی اہلیہ کے سابقہ بچوں کو پروٹیکٹ کیا, یعنی پہلے شوہر سے جو بچے ہیں سوتیلے بچے ان کو پروٹیکٹ کیا. فرح گوگی اس کے شوہر اور اس کے جو احباب تھے یا جو اس کے لیے کام کرتے تھے یا جو ان کے لیے ایجنٹس تھے ان کو پروٹیکٹ کیا, اور پنجاب کی آدھی کابینہ جو کرپشن میں ملوث تھی ان کو پروٹیکٹ کیا. تو اس کے بعد سب سے زیادہ بڑا فائدہ حاصل کرنے کے بعد اس وقت عمران خان جس ضد پر اڑ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہوگا اپنا آئندہ جو عام انتخابات ہوں گے وہ یہی چیف آف آرمی اسٹاف کروائیں گے, اور جو نئی حکومت آئے گی وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر کرے گی. ناظرین یہ اس کے پیچھے کی منطق آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ کس کس کے میں نام لوں اور کس کس جرنیل کا نام لوں اور کس کس جو ہے وہ ISI کے سربراہ کا نام لوں کہ جنہوں نے اس فتنے کو پروان چڑھایا, جنہوں نے اس فتنے کو استعمال کیا, جنہوں نے اس فتنے کی وجہ سے ملک کی بنیادوں میں تیزاب ڈالا, اور جنہوں نے اس مطلب حیرت ہوتی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک فتنہ ہے, یہ مستقل مزاج شخص نہیں ہے, یہ اس ملک کی بنیادوں کو ہلا دے گا. اگر یہ نمبر 1 ایجنسی ہیں تو پھر ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کس کی طرف سے آیا ہے, کس کے ایجنڈا پہ آیا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر ان کو یہ سب پتا تھا اور اس کے باوجود RTS کو بٹھا کے اس کو برسر اقتدار لے آئے تو پھر مجھے ان کی فہم و فراست پہ, ان کی سوچ پہ, ان کے ویژن پہ اور ان کے اتنے بڑے عہدے پر ہونے پہ مجھے شرم آ رہی ہے. کہ آپ کو نہیں پتا تھا, کون نہیں جانتا, یہ کس کا نشان ہے کون نہیں جانتا, کون اس طرح حلف لیتا ہے یہ کون نہیں جانتا, مطلب کون سی ایسی حقیقتیں ہیں جو نہیں جانتا. عمران پروجیکٹ کے بارے میں کون نہیں جانتا, بچہ جانتا ہے, نہیں جانتے ہیں تو آپ نہیں جانتے ہیں. اور آج وہی فتنہ جس نے NRO-2 کے ذریعے آپ سے سب سے زیادہ فائدے حاصل کیے, سب سے زیادہ مفادات حاصل کیے, اور آج وہی فتنہ آپ کے سامنے بس ضد ہے اور آپ اس کے ساتھ مجبور ہیں مذاکرات کرنے پہ, پس پردہ مذاکرات, خفیہ مذاکرات. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات وہ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے سامنے ہوں, اور جو خفیہ ہوں وہ مذاکرات نہیں ہوتے, وہ سازشیں ہوتی ہیں. تو اس وقت جو مذاکرات آپ کر رہے ہیں ان کو کسی بھی صورت میں مذاکرات نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ خفیہ جو بات چیت ہوتی ہو, کانا پھوسی یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سازش کہتے ہیں اس کو. تو اگر آپ کو موجودہ حکومت کے خلاف سازش ہی کرنی تھی اور یہی سب کچھ اسی طرح کرنا تھا تو بھائی پھر آپ نے اس کو ہٹایا کیوں؟ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں کامیاب ہونے دی؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ باپ پارٹی کے ووٹ کس نے گھما کے ادھر کیے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ متحدہ کے ووٹ گھوم کر اس طرف کہاں آئے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ آزاد امیدواروں کے ووٹ گھوم کر اس طرف کہاں آئے؟ کیا ہم کچھ نہیں جانتے؟ کیا ہم سب جو ہے وہ فیڈر میں دودھ پیتے ہیں؟ ہم کوئی دودھ پیتے بچے ہیں؟ اور اس وقت بھی آپ جو ہے جو میں آپ اس کو بھلے مذاکرات کہیں, میں آپ کو اس کی سازش بولوں گا, میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سازش بولوں گا. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو سازش کر رہی ہے کیا وہ متحدہ کو واپس لانے کی سازش نہیں کر رہی؟ کیا باپ پارٹی کو واپس لانے کی, عمران سے ملانے کی کوشش نہیں کر رہی؟ کیا اس اسٹیبلشمنٹ میں اب بھی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو عمران کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو ہر طرف سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو عدالتوں سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو قانون سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود گالیاں بھی کھا رہے ہیں؟ وہ صحیح کہتا ہے, وہ جو کہتا تھا سچ کہتا تھا. مطلب وہ آپ کو جانور بھی کہے, گیدڑ بھی کہے, میر جعفر بھی کہے, غدار بھی کہے, میر صادق بھی کہے, جو جی میں آئے آپ کو کہے, آپ نے تو چپ کر کے اس کو کہنا ہے جی سر بہت اچھا ہے.
تو بہرحال اس وقت جو معاملات ہیں جس طرح میں نے کہا کہ بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور عمران خان اس وقت خیبر پختونخوا کے دورے پر ہے، اور عمران خان یہ جان گیا ہے کہ پنجاب حکومت سے وہ لانگ مارچ کی ابتدا نہیں کر سکتا، کیونکہ پنجاب حکومت اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ پرویز الہی کا لندن جانا اور وہاں پہ جو ان کے مذاکرات ہونے ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے عمران خان کو اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے گئی۔ اب اگر وہ لانگ مارچ شروع کر بھی سکتے ہیں تو صرف خیبر پختونخوا سے کر سکتے ہیں، اور وہ کر بھی سکتے ہیں تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے کر سکتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر میں کل کیا ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور وہاں آپ کے بوئے ہوئے بیج ماشاءاللہ سے پھلدار درخت بن چکے ہیں، اور وہ پھل اب آپ ہی کے لوگوں کے سروں پہ گرنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال اب عمران خان کو یقین ہو چلا ہے کہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو وہ خیبر پختونخوا سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے وہاں جتھے تیار کرنا شروع کر دیے ہیں، اور ان جتھوں سے حلف لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی آئین کی پاسداری کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ آزادی تحریک کو اس میں حصہ لیں گے، ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ ناظرین، اس حلف کے بعد یہ جتھے اگر خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف آ جاتے ہیں اور ادھر سے آزاد کشمیر سے اسلام آباد کا محاصرہ کر دیا جاتا ہے، اور ادھر گلگت بلتستان سے محاصرہ کر دیا جاتا ہے، اور ادھر اگر چند ہزار لوگ پنجاب حکومت سے بچتے بچاتے اگر وہاں پر بھی آ کے راولپنڈی کی طرف سے یا کہیں پر بھی اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیں تو ایک مسئلہ تو کریٹ ہوگا۔ اور ناظرین، اس وقت عمران خان کی یہ عزت کا سوال ہو گیا ہے کہ اب اگر عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، جو رواں ہفتے ممکن ہے کہ جمعہ ہفتہ اسی 2 دنوں میں یہ اعلان کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 15 اکتوبر سے پہلے انہیں لانگ مارچ کرنا ہے، اور اس کی تیاری وہ مکمل کر چکے ہیں، گلی گلی کریا گھوم چکے ہیں، اور وہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کے سروں پر لات رکھتے ہوئے اور ان کے ڈوبتے ہوئے سامانوں پر کھڑے ہو کر اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے خطابات اجتماعات کیے اور خطاب فرمائے۔ شرم تو آئی نہیں ہوگی کہ لوگ مر رہے تھے، ڈوب رہے تھے، اور اس کو اقتدار کی پڑی ہوئی تھی۔ ایسا بھوکا اور ہوس پرست شخص ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے اس وقت جو اپنا جو محاذ چنا ہے، یعنی جہاں سے وہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوں گے، وہ خیبر پختونخوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سپریم کورٹ میں فیصل وارڈا کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی، اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 62(1)(f) کو نہ صرف کالا قانون بلکہ ڈریکونین قانون بھی قرار دے دیا، اور یہی 62(1)(f) ہے جس کے لیے ایوان صدر سے ان کی انٹرپریٹیشن کے لیے ان کو صدر لکھا گیا تھا 62 اور 63 کے حوالے سے، اور اس وقت جو ان کا فیصلہ آیا تھا اس کی جو انٹرپریٹیشن کی تھی وہ بھی آج ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آج جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو وقت دکھاتا ہے، کل یہی قانون تھا کہ آپ نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے اور ایک ڈپٹی اسپیکر کو آپ نے لائن سے لگا دیا، اور اس کی رولنگ کی آپ نے جو ہے وہ دھجیاں بکھیر دیں، اور آج وہی آپ نے ایک شخص کو جو ہے وہ جوڈیشل وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور آج وہی قانون آپ کو جو ہے وہ جو کالا قانون اور ڈریکونین قانون لگ رہا ہے، جس قانون کے تحت آپ نے نواز شریف کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، جس قانون کے تحت آپ نے جو ہے وہ مطلب کس کے ساتھ آپ نہیں کھیلے، اور آج آپ کو وہی کالا قانون لگ رہا ہے۔ وجہ تو ہے کوئی، بلا وجہ تو نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی تو چیز ہے جس کی پردہ داری ہے، اور خیر وہ بھی آپ کھلیں گے تو سماعت ہوگی تو آپ کھلیں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان کی طرف سے جو نیب کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، یومیہ کی بنیاد پر اب اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ بنا ہے، مطلب یہ چیزیں کہتے ہوئے ہمیں تو ہنسی آتی ہے، اب پتہ نہیں ان جج صاحبان کو کچھ محسوس ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح کے بینچ بنتے ہیں، جس طرح کچھ بنتا ہے، یہ تو اس وقت تو سپریم کورٹ پتہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ غریب پہ تو توہین عدالت ویسے بھی بہت جلدی لگتی ہے۔ اب میں عمران خان تو ہوں نہیں
کہ فواد چودھری کہے کہ عمران خان کیوں معافی مانگے، معافی تو ججوں کو مانگنی چاہیے۔ تو بھائی ہم تو بہت غریب آدمی ہیں اور ہم پہ توہین عدالت لگنے میں دیر بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال آپ اپنے کنڈکٹ کو دیکھیں۔ ہم صرف عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ایک عرض رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کنڈکٹ کو دیکھیں۔ آپ جس طرح کے بینچ بنا رہے ہیں ان کو دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، کس کے کیس کس بینچ میں جا رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں۔ آپ ون وے ٹریفک مت چلائیں۔ یہ ون وے ٹریفک جو ہے نا، یہ آپ کے سپریم کورٹ کے کردار کو داغدار کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ ون وے چل رہا ہے، ہم خیال بینچ ون وے چل رہا ہے۔ آپ ججز کو مکس کریں۔ آپ کو کیا ضرورت تھی عزیزیہ، اپنا جو شریف فیملی کی شوگر ملز کے جو معاملات ہیں وہ اس کے حوالے سے بینچ بدلنے کی؟ شاید آپ کو ضرورت ہوگی، لیکن ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ کیس درست سمت میں جا رہا تھا۔ بہرحال آپ چیف جسٹس ہیں اور آپ سب کچھ بہتر کر سکتے ہیں اور بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ٹی وی پہ بھی یہ سن چکے ہوں گے کہ جنہوں نے ہمارے شہداء کے خلاف ایک بہت بھیانک قسم کی مہم چلائی اور سوشل میڈیا پہ ہمارے شہداء کی توہین اور تذلیل کی، ان میں سے 17 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اکاؤنٹس کی تعداد تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ ان میں سے زیادہ تر کی جو ایفیلیشن ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی اس وقت لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی ایک طرف تو لانگ مارچ کر رہی ہے، ایک طرف تو پس پردہ ایوان صدر سازشوں کا گڑھ بنا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ صدر مملکت ناکام ہو چکے ہیں ان سازشوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گڑھ بنا ہوا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب کو اجتماعی جو ہے وہ استعفے دینے چاہیے تھے، لیکن نہیں، یہاں مفادات کی گیم چلتی ہے۔ تو ان مفادات کے تحت صدر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک منتخب حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور سازشوں کا سلسلہ جاری ہے، خفیہ سازشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب وہ سازشیں اسٹیبلشمنٹ کس طرح کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آئینی دائرۂ اختیار کے اندر جانا ہوگا۔ جہاں آئین نے آپ کے لیے ریڈ لائن کھینچ لی ہے، آپ کو وہیں تک رہنا پڑے گا۔ وقت آ رہا ہے، اب بہت کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت کو مفلوج بنایا ہوا ہے، آپ نے پی ڈی ایم کی کابینہ کو مفلوج بنایا ہوا ہے، آپ نے ایک اتحادی حکومت کو بیساکھیوں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آپ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے اتحادی حکومت کو استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا لاڈلا، آپ کا چہیتا، آپ کا جو بھی ہے وہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا تھا ملک کی معیشت کو سنبھالنے میں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیکھ گیا ہے سیاست، تو اس کو دوبارہ سے لے آؤ، تو لے آؤ بسم اللہ کرو۔ سب ہیپی ہے، سب ہیپی ہے، ہم بھی ہیپی ہیں اور آپ بھی ہیپی ہیں، تو قوم بھی ہیپی ہے۔ بھلے ان کو روٹی ملے نہ ملے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کپڑا ملے نہ ملے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے بچے اسکول جائے نہ جائے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے محلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح آپ جن محلوں میں ایک زندگی گزار رہے ہیں، آپ تو ہیپی ہیں، ہم بھی ہیپی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔